الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا، اور آخر میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب خوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ احزاب کی، اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں، یعنی اس آیت سے پہلے والی جو آیتیں ہیں اور اس آیت سے بعد والی جو آیات ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو وہ ساری کی ساری جو آیات ہیں وہ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاک بیویوں کے متعلق ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا اہل بیت میں داخل ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، لیکن یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج کا تعلق ہے، پاک ازواج کا جو ہے وہ ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں داخل نہ ہو، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت شارع کی حیثیت بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قانون جو ہے وہ وضع کر سکتے ہیں، مزید چیزوں کو جو ہے وہ جس کو حلال ڈکلیئر کرنا چاہیں اس کو حلال ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جس کو جو ہے وہ حرام ڈکلیئر کرنا چاہیں اس کو حرام ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ شاید ازواج مطہرات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ازواج مطہرات کے علاوہ یہ پاک ہستیاں یعنی کہ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اس موقع پر بھی یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین کرام، یہ تمہید ذکر کرنے کا مقصد آپ کے سامنے اہل بیت کرام میں سے ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا مقصود ہے جس کو نواسہ رسول، صحابی رسول، سید الشہداء، شہید کربلا، صبت رسول، ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جی ہاں، میری مراد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے نمایاں پہلو اجاگر کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت، جو رفعت اور جو شان بیان فرمائی ہے وہ امت کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، تحقیق اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ گویا امام
حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک لازم جزو ہے، جس کو کسی طور پر بھی جو ہے وہ جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی شخص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا بھی نسخہ بتا دیا کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بھی محبوب بنانا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت پیدا کر لے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعلق، کس قدر گہرا تعلق جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بیان فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس سے بڑھ کر نسبت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی کہ آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو جو ہے اپنے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بسانے اور رب کے محبوب بننے کا جو ہے وہ نسخہ بتا دیا۔ ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں کے اوپر امام حسین کو جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا، روایات میں آتا ہے کہ یہ دیکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ فرمانے لگے نعم المرکب رکیبتا یا غلام، کہ اے پیارے بچے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنی پیاری سواری کے اوپر سوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ سواری کتنی پیاری ہے، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موقع جو ہے وہ ایسا نہیں جانے دیا کہ جس موقع پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر نہ کی ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کے اندر سے جو ہے وہ کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، وہ مجھے دکھائی نہیں دیا کہ وہ چیز کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت پیش کی، جو مجھے کام تھا میں نے وہ کام مکمل کیا۔ جب واپس پلٹنے لگا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا تو آپ کے دونوں پہلوؤں میں جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیا کہ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہے وہ رفعت اور شان کو جو ہے اپنی امت کے دلوں میں جو ہے وہ بٹھانے کا جو ہے وہ موقع ضائع کیا ہو۔ حضرات محترم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اے حذیفہ تجھے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کی؟ میں نے عرض کی کہ مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ تو میری ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوئی اور غصہ کرنے لگی کہ اتنے دن گزر گئے اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں کی۔ تو میں پھر اپنی ماں سے عرض کرنے لگا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے ماں میں ابھی چلتا ہوں، مغرب کی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواتا ہوں اور آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواتا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، میں مسجد نبوی میں پہنچا،
میں نے مغرب کی نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ عشاء تک جو ہے وہ نوافل پڑھتے رہے۔ پھر جب عشاء کی نماز ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا من ھذا، حذیفہ، فرمایا یہ میرے پیچھے آنے والا کون ہے؟ یہ حذیفہ تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حذیفہ ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس حاجت کے لیے آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ غفر اللہ لک ولی امک، جاؤ اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش کرے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ میں بہت خوش ہوا کہ میں نے ابھی اپنی دل کی جو تمنا ہے وہ ظاہر بھی نہیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ میرے دل کا حال جان لیا اور میرے کہے بغیر ہی میرے لیے بھی جو ہے وہ بخشش کی دعا فرما دی اور میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے کہ اے حذیفہ، کیا تم نے ابھی دیکھا کہ رستے میں مجھے ایک شخص ملا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجازت لے کر آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور مقصد آنے کا کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا مقصد جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ آ کر جو ہے وہ مجھے سلام کرے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے خوشخبری دے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ فَاطِمَةَ سیدات نساء اہل الجنہ، اور ان کی ماں جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لخت جگر، فرمایا وہ تمام جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موقع، ناظرین اکرام، کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کرام اور خصوصاً جو ہے امام حسین کی محبت اپنی امت کے دل میں نہ بٹھائی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو اہل بیتی کا احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک آپ کے اہل بیت میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، میرے نزدیک جو ہے میری اہل بیت میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب مجھے حسن اور حسین جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر سے لے کر سینے تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کسی نے سر سے لے کر سینے تک جو ہے وہ شکل جو ہے وہ دیکھنی ہو، شکل یاد کرنی ہو تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اور فرمایا کہ سینے سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشابہت اگر کسی کو حاصل تھی تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ یاد ستایا کرتی تو آپ ان دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو ان دونوں کے اندر دیکھا کرتے۔ ایک موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ مسجد سے نکلے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ دونوں مسجد سے نکلتے ہیں، دیکھا کہ رستے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو ہے حضرت امام حسن کو جو ہے وہ اٹھا لیا اور فرمانے لگے بی ابی انتا، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں اے امام حسن، شبیہ بن نبی ولا شبیہ بی علی، کہ اے امام حسن آپ تو سارے کے سارے اپنے نانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں لیکن علی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتے۔ یہ سن کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ ناظرین کرام، یہ احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ امام حسن اور خصوصی طور پر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اہمیت، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت شان جو ہے وہ اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم واقعہ کربلا کے حوالے
حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور واقعہ کربلا سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔